الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ عن قریب ہے. چونکہ گزشتہ جمعہ استقبال رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو انشاءاللہ چند باتیں استقبال رمضان اور پھر رمضان کے متعلق عرض کی جائے گی. چونکہ استقبال رمضان کے عنوان سے ہر سال باتیں عرض کی جاتی ہیں، لیکن ہماری بدبختی سمجھیں یا پھر ہماری کم علمی سمجھیں یا ہماری نادانی سمجھیں یا ہمارے ایمان کی کمزوری سمجھیں کہ ہر سال رمضان آتا ہے تو رمضان کے بارے میں بولنا پڑتا، ربیع الاول آتا تو اس کے مہینے کے متعلق بولنا پڑتا، شعبان آتا تو شب برات کے متعلق. جبکہ کاروبار اگر کرنا ہوتا تو ایک مہینے میں سیکھ لیتے کاروبار، پھر ساری زندگی کاروبار کر لیتے آرام سے. کوئی بھی چیز سیکھنا ہوتا تو مہینہ دو مہینے سیکھ لیتے، ایک دو مرتبہ بولنے سے بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن بعض مضمون ایسے ہوتے ہیں کہ ہر سال ان کو بولنا پڑتا ہے، اس کے بعد بھی بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. اور بعض لوگ وہ ہوتے جو یہ بولتے ہیں ارے بولے سو جو بول رہے ہر سال وہی باتیں بولتے، کچھ تو بھی نئی باتیں بولو. اب نئی باتیں تو بولے نہیں جا سکتی، کیونکہ شریعت میں اور دین میں اور قرآن میں کوئی نئی باتیں بنانا یہ تو بہت مشکل ہے، ایمان سے خطرے کی علامت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بولے سوچ بول رہے کیا ہر سال کو سے تو بھی نئی باتیں بولنا. استقبال رمضان کے متعلق بہت سارے باتیں معلوم ہیں، پھر وہی بول رہے. اب نئی باتیں تو یہ نہیں بول سکتے کہ دن میں تراویح رات میں تراویح پڑھ رہے تھے اب کل سے دن میں پڑھ لو، یہ بھی نہیں بول سکتے. روزہ دن میں رکھ رہے تھے رات میں رکھ لو، یہ بھی نہیں بول سکتے. تو وہ باتیں جو شریعت میں ہیں وہی باتیں بولنی ہیں، چاہے بار بار سنیں یا نہ سنیں ہوں. کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جو باتیں ذکر کی گئی ہیں بار بار اس کو ذکر کرنے سے نفع پہنچتا ہے. تو اس لیے تراویح کا اعلان کریں گے حسب مطابق جو ہر سال ہوتی ہے اسی انداز میں اسی طریقے سے اسی کے اوپر ہوگی. تو استقبال رمضان کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں. چند باتیں جو رمضان سے پہلے کرنے کی ہے وہ باتیں پہلے رکھی جائیں گی، اس کے بعد رمضان کے متعلق بھی چند باتیں عرض کی جائیں گی. پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کی صفائی کر لیں. ظاہری صفائی تو ہوتی ہے، باطنی صفائی بھی کر لیں. آواز موٹی آ رہی جیسا محسوس ہو رہا، الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. تو اپنے باطن کی صفائی کرنا ہے، حرام کمائی سے بچنا ہے، حرام بولنے سے بچنا ہے، حرام کام کرنے سے بچنا ہے. ہر وہ چیز جس کو شریعت نے منع کیا ہے ان سے بچنا رمضان سے پہلے ضروری ہے. اب وہ چیزیں جو رمضان میں کرتے ہیں بچتے ہیں وہ تو عادتاً بچتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے یہ چیزیں بچنے کی ضرورت ہے. جیسے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، رمضان میں تو عادتاً نمازیں پڑھی جاتی ہے، اذان ہو گئی چلو سب لوگ نماز کو جا رہے ہیں ہم بھی نماز کو چلیں گے. لیکن رمضان سے پہلے اس کے کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور ہم لوگ رمضان میں صرف عادتاً پڑھنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے
کہ رمضان کے بعد وہ سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں جو رمضان میں ہم نے کیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کی قدر ہم لوگ نہیں سمجھے. کسی کی زندگی میں 30 سال 25 سال 50 سال یعنی 50 مرتبہ رمضان آیا لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. اس کی مثال یوں سمجھے، اگر کوئی حج پر جا کے آئے، جا کے آنے کے بعد بول دے ارے حاجی صاحب حج کر کے آئے نا، داڑھی چھوڑ لو اب تو. ارے حاجی صاحب حج کر کے آئے نا، جھوٹ نہ کو بولو، حج کر کے آئے نا، نمازاں پڑھ لو. خود آدمی کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ میں حج کر کے آیا نا، یہ کیسا کروں؟ حرام کا اگر کوئی رشوت کے پیسے آ رہے، ارے نہیں میں تو حج کر کے آیا نا بھائی، کیسا لوں میں رشوت؟ ارے میں حج کر کے آیا نا، گناہ کیسا کروں؟ اور حج ہے کتنے دن؟ 5 دن، صرف 5 دن، 365 دن میں صرف 5 دن حج ہے. اور اس کے لیے 3-4 لاکھ روپے خرچہ کر کے گئے، جا کے آئے. اب آنے کے بعد آدمی کے اندر تبدیلی آ گئی. خود آدمی بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہے، ارے نہیں بھائی میں حج کر کے آیا، میں ایسا کرے تو کیسا؟ میں حج کر کے آیا، نمازاں نہیں پڑھے تو کیسا؟ جبکہ رمضان 30 مرتبہ آتا ہے، 30 دن روزے رکھتے ہیں، پورا 1 مہینہ رمضان ہم کو ملتا ہے. اور زندگی میں کئی مرتبہ ہم کو رمضان ملا، لیکن رمضان کے بعد یہ نہیں بولتے ارے میں رمضان میں ابھی روزے رکھ کے آیا تھا، جب میں اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرا تھا، اب میں اپنے خواہشات پہ کیسا آزاد ہو جاؤں، میں ابھی بھی کنٹرول کر دوں. ایسا نہیں سمجھ میں آتی. رمضان میں جھوٹ بولنے سے بچا تھا، اب میں کیوں جھوٹ بولوں؟ رمضان میں گناہ کرنے سے بچ گیا تھا، اب میں کیوں گناہ کروں؟ کیونکہ میں 30 دن پریکٹس کر کے آیا ہوں. یہ دل میں خیال نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے رمضان کی قدر ہی نہیں کی. ناقدری میں ہم نے رمضان آ رہا بول رہے، اس کے بعد پھر ارے 10 روزے گزر گئے، 15 گزر گئے، 20 25، اب تو کیا رمضان ہی ہو گیا. ارے رمضان ہو گیا، ختم ہو گیا. ارے رمضان معلوم ہی نہیں ہوا، دیکھو دیکھتے دیکھتے آیا، دیکھتے دیکھتے چلا گیا. ایسا زندگی میں کئی رمضان گزر گئے اور ارادہ کیا ہوتا ہے، نہیں اب تو رمضان گزر گیا، دیکھو آئندہ سال پکے روزے رہے تو میں آئندہ سال سے پورا سدھر جاتا ہوں. ایسا بولتے بولتے 20 رمضان گزار دیے، 25 رمضان گزار دیے، لیکن اب تک نہیں سدھرے. ارے یہ جمعہ میں پکا ارادہ کر لے رہا ہوں میں، اب نماز پڑھ کے باہر نکلنے کے بعد سے کوئی گناہ نہیں کرتا. باہر نکلتے جو بولتے اب جان دو یہ جمعہ تو ہو گیا، اگلے جمعہ سے دیکھیں گے. ایسا بولتے بولتے ہزاروں جمعہ گزر گئے، بولتے بولتے ہزاروں رمضان گزر گئے، ہزاروں روزے گزر گئے، لیکن تبدیلی نہیں آئی. کیوں تبدیلی نہیں آئی؟ اس لیے تبدیلی نہیں آئی کہ ہم نے سوچا نہیں اپنے آپ کو بدلنے کا. ہم نے صرف اتنا سوچا رمضان آتے ہیں، روزہ رکھ لینا ہے، اس کے بعد پھر اپنی زندگی گزارنا ہے، پھر ختم ہو جانا. اور آج کل تو رمضان ہم ایسا گزارتے ہیں، رمضان دکھتا ہی نہیں. صحابہ اکرام رمضان کیسے گزارتے تھے؟ دن بھر بھوکے رہنا اور پھر اس میں عبادتیں کرنا. اور مسجد میں جب اعتکاف بیٹھتے تھے، ایسے ایسیاں تو لگے ہوئے نہیں تھے اس زمانے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کے اوپر اعتکاف میں بیٹھتے تھے. اب گرما کی دھوپ، پتھر کے اوپر بیٹھنا، نہ سونے کے لیے آرام سے کوئی جگہ ملتی، نہ کچھ بیٹھنے کے لیے آرام سے، ایسا کوئی جگہ تو نہیں تھی اس زمانے میں. لیکن پھر بھی ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. اور رمضان کے روزے کتنی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے. پچھلے زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں 6 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے پورے سال میں. یعنی ایک دن کھانا کھانا، ایک دن روزہ رہنا، ایک دن کھانا کھانا، ایک دن روزہ رہنا. آج کل کے زمانے میں ویسا بھی نہیں. اور یہودیوں کے زمانے میں عیسائیوں کے زمانے میں ہر سال 2 مہینے روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہودیوں کے زمانے میں 60 دن 40 دن روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے، آخری نبی کی امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ صرف 30 دن روزے رکھنا ہے. اور پچھلے زمانے میں روزے ایسے ہوا کرتے تھے کہ رات میں اگر سو گئے بس وہاں سے روزہ شروع، جب تک ہوشیارے کچھ بھی کھا سکتے، سو گئے تو ختم، روزہ شروع ہو جاتا. ایسا روزہ ہوا کرتا تھا. آج کل کے زمانے میں آرام سے روزہ رہنا ہے. سحری میں اتنا کھاتے، ارے کئی کو اتنا کھا رہا ہے تو نہیں بھائی دن بھر بھوکے رہنا ہے. اب پھر افطار میں ایسا کھاتے دن بھر بھوکے تھے بول کے، ارے اتنا کئی کو کھا رہے بھائی، ارے نہیں معلوم 14 گھنٹے سے بھوکے تھا میں. صرف کھانے کا مہینہ بنانے کی نیت ہے. اب جیسا ہوا افطار سحرن بج گیا، افطار میں خوب جتنا چاہے کھا، وہ اذان ہو رہی مغرب کی نماز ہو رہی، وہ سو بات کی بات ہے، جو ملا جتنا ملا جیسا ملا لو کھا لو، پورا کھا لے گے. اس کے بعد پھر آ کے نماز پڑھ کے مول صاحب پہنا پورے ڈھیلے جا رہے تھے جی میرے. اب اتنا کھانے کے بعد پہنا کیا رہیں گے؟
یہ صرف کھانے کے لیے رمضان گزار رہے. اب تو اور آسان ہو گیا, سحری کر کے سو جاؤ, اٹھ کے افطار کر لو, ختم, بس بات ہی ختم. رات بھر ہوشیار رہو, پھرتے رہو ہوٹلوں پہ, چبوتروں پہ, اور پھر اسی طریقے سے بازاروں میں اپنے وقت کو گزار دو. سحری کر کے سو جاؤ, افطار میں اٹھو, عصر کے وقت میں اٹھو, ظہر کی نماز پڑھ لو, 5 منٹ ٹھہر کے عصر کی نماز پڑھ لو, تھوڑا بہت ادھر ادھر وقت گزر گیا, مغرب کی نماز ختم, افطار. یہ روزے کی ناقدری ہے. ہم کو رمضان ایسا نہیں گزارا. اب تک جو بھی رمضان گزر گیا, پچھلے 2 سال کے جو رمضان گزرے تھے, اس بار کا رمضان میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزادی سے روزہ رکھ سکتے ہیں, آزادی سے افطار کر سکتے ہیں, تراویح پڑھ سکتے ہیں, اپنی آزادی سے ہم عبادتیں کر سکتے ہیں. گزشتہ 2 رمضان میں تو ہم کو عبادتوں کے لیے بھی قید کر دیا گیا تھا. آپ مسجد نہیں جا سکتے, آپ تراویح نہیں پڑھ سکتے اجتماعی طور پر, آپ تراویح بھی اگر پڑھیں گے تو مختصر وقت میں پڑھنا ہے آپ کو. لیکن اس رمضان کو ہٹ کے رمضان بنائیں. اس رمضان پچھلے رمضانوں کی طرح نہ بنے, بالکل منفرد رمضان بنائیں, اور ایسا تاریخی یادگار رمضان بنائیں کہ سال کے 11 مہینے ہم کو یاد رہے کہ رمضان جو گزرا تھا واقعی اچھا گزرا. گھر میں کسی بچے کی شادی ہو جاتی, آج کل شادی بولے تو لڑائی ہونا, روخے میں چھپا کے رکھنا, فلانی تاریخ کو ہمارے گھر میں لڑائی ہے, ساتھ میں شادی بھی ہے. انہیں ناراض ہوا, انہیں ناراض ہوا, اس کو نہیں پوچھے, اس کو نہیں کھلائے, اس کو میزبانی نہیں ہوئی, اس کی مہمانی نہیں ہوئی, اس کو فلانا نہیں ہوا, اس کو نہیں بلایا, اس کو نہیں بلایا. یہ تو شادیوں میں لڑائی چلتی. اگر کسی کی شادی میں لڑائی نہیں ہوئی, 10 سال تک بولے جاتے, ارے فلاں چنی میاں کی بیٹی کی شادی میں دیکھو کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی. یادگار شادی بنا دیتے, اس کو مثال بنا دیتے. ویسے ہم بھی اگلی ساری زندگی مثال بنا کے رکھے. رمضان جو گزرا تھا ہمارا واقعی یادگار اور تاریخی رمضان گزرا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان میں اگر ایک لمحہ بھی اخلاص سے عبادت کر لے اس کے ولی بننے کے لیے کافی ہے. میں تو ولی بن گیا تھا رمضان میں. ایسا رمضان ہم کو بنانا ہے. بہت سارے رمضان گزر گئے, سحری میں اور افطار میں, کھانے میں پینے میں, بہت سارے افطار گزر گئے, رمضان گزر گئے. لیکن اگلا رمضان ایسا نہیں ہونا ہے. رمضان کا مہینہ مدرسوں کا مہینہ تھا, مکتبوں کا مہینہ, خانخواہوں کا مہینہ, مساجد کا مہینہ, اعتکاف میں بیٹھنے کا مہینہ, مسجد میں دل لگانے کا مہینہ, قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ, صدقہ کرنے کا مہینہ, غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ. یہ مہینہ سمجھ کے گزار. اپنا سیلف, ٹائم بچا تو دوسروں کا دیکھنا, نہیں بچا تو اپنا اپن پہلے دیکھ لو. رمضان کے ختم پہ گھر والے بولتے ارے رمضان میں روزے تھے کیا, تم پورے روزے تھے, کتنا دبلا ہو گیا تم. وہ ڈر سے پہلے رمضان سے روزے چھوڑ رہے. یہ رمضان کی ناقدری ہے اور روزوں کی بھی ناقدری ہے. عبادت کا اتنا مہینہ ہم کو ملا تھا لیکن اس مہینے کی بھی ہم نے ناقدری کر دی تھی. اب کے رمضان میں ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے. اب کے رمضان میں ہم اپنے دل میں کینہ نہیں رکھیں گے. اور کینہ غیبت ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے, علماء اکرام نے جو فرمایا, کسی کی برائی ہمارے دل میں اگر ہو تو اس کے لیے دعا کرے, بس اس کے لیے دعا کرے, اللہ اس کی برائی میرے دل میں ہے. اگر واقعی اس کے اندر برائی ہے, اللہ اس کو پاک فرما دے, صاف فرما دے, اس کے اندر سے اس برائی کو ختم فرما دے اور مجھ کو بھی اس برائی سے بچا. حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر تہمت لگائے, الزام لگائے, جیسے میں نے کہا یہ بندہ شراب پیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس وقت تک مجھے موت نہیں دے گا جب تک میں بھی شراب نہ پیوں اور لوگوں کے اندر میں بھی بدنام ہوں. تو کسی کے بارے میں برائی بیان کرنا اور لوگوں کے سامنے عام کرنا, اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا. یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے. علماء اکرام, صحابہ اکرام رمضان میں کوئی عبادت نہیں کرتے, صرف قرآن کریم پڑھا کرتے, صرف قرآن کریم پڑھنا اور دوسرا کوئی کام نہیں. لوگ پوچھتے پہلے عشرے میں کیا خاص عمل ہے, کیونکہ مفتی یوٹیوب صاحب ان کو بولے ہوئے رہتے پہلے عشرے میں یہ پڑھو, دوسرے عشرے میں یہ پڑھو, اس کے بعد پھر پہلی طاقت میں یہ پڑھو. یہ سب پورے سنے ہوئے رہتے نا. پھر پوچھتے مسئلہ, ارے یہ کون سا عمل اس میں پڑھا جائے. کوئی عمل نہیں, خاص کر رمضان میں صرف قرآن کریم کی تلاوت کرے. اور اللہ کو یاد کرنا, اللہ کے کلام پڑھنا, یہ بھی گن کے پڑھتے. تو تیرے کتنے دور ہوئے, 3 دور ہوئے, میرے بھی 5 ہو گئے. اور لوگوں کو بتانے کے واسطے پڑھ رہے, گن کے پڑھ رہے, 3 ہوئے, 4 ہوئے, 5 ہوئے. نہیں, روزانہ کم سے کم 1 پارہ پڑھے. مہینے میں 30 پارے بھی اگر ہو جائے تو 1 دور ہو جائے گا. اگر 2 پارے پڑھے تو مہینے میں 2 ہو جائے گے. 3 پارے پڑھے, 4 پڑھے, 10 پڑھے, 20 قرآن کریم کو مکمل کرے. کس کو بتانا, لوگوں کو بتانے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہوں. ایسا نہ کرے, کم سے کم سورہ یاد کرے. سورہ رحمان ہے, سورہ ملک ہے, سورہ واقعہ ہے, سورہ دخان ہے. یہ 5 سورہ جسے کہا جاتا ہے, جس کی فضیلتیں آئی ہے, یہ رمضان میں یاد کرے. ارادہ کر لے میں اس رمضان کو یہ سورہ یاد کر کے کامیاب بناؤں گا.
مسنون دعائیں یاد کریں، کھانے کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، مسنون دعائیں جو جتنی تھی، ہر چیز کی دعا ہے، وہ دعائیں یاد کر لے کم سے کم، رمضان سے پہلے شیڈول بنا لے، حدیثیں یاد کرے، چھوٹی چھوٹی جو حدیثیں ہوتی ہیں ابتدائی دینیات جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اس میں 30-40 حدیثیں ہیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، وہ حدیثیں یاد کر لیں۔ اس رمضان کو منفرد بنانے کا یہ واحد راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی ابھی سے نیت کر لیں، ابھی ہو سکے کل یا پرسوں رمضان کا چاند نظر آ جائے، غالب امکان ہے اتوار کے دن نظر آ جائے تو پیر کے دن روزہ ہوگا، 2 دن آپ کے پاس ٹائم ابھی بچا ہوا ہے، ان 2 دنوں میں اپنے پورے رمضان کا شیڈول بنا لیں، اور پھر گھروں میں عورتوں کو بھی سمجھائیں کہ رمضان جو ہم کو گزارنا ہے اس طریقے سے گزارنا ہے کہ ایک مثالی رمضان ہمارا بننا ہے۔ شاپنگ کرنے کے لیے رمضان میں باہر نہیں جانا ہے، آپ کو 2 دن باقی جا کے شاپنگ کرنا ہے تو کر لو۔ آج کل ہوگا یہ مرد آدمی کے کپڑے بھی بیویاں لے کے آ رہے ہیں، ارے مول صاحب صدری اچھا پہنے، دیکھیں تمہارے بھابھی کی پسند ہے، یہ شرم آنی چاہیے، اپنے گھر والی کو لوگوں کے سامنے نمائش کر، ارے آپ پینٹ اچھا پہن لیے، تمہارے بھابھی کی پسند ہے، انہوں لاتے کپڑے میرے بھی، یہ کیا بیہودہ بات ہے۔ گھروں میں عورتوں کو کہیں رمضان سے پہلے جائیں، رمضان کے جانے کی ضرورت ہی نہیں، ہر سال ہم نے نئے کپڑے پہن لیے، اس سال ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے، رمضان کو اچھا گزاریں گے، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور پھر اس رمضان میں ہم وہ کام کرے جو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن سکے، صدقہ کرے، خیرات کرے، غریبوں کی مدد کرے، اپنے پڑوس میں رہنے والوں کی مدد کرے، اور یہ سوچ کر کرے کہ یہ ہو سکتا میں جو صدقہ کر رہا ہوں یہ آخری صدقہ ہے، یہ آخری رمضان ہے، آخری روزہ ہے، آخری زکوٰۃ ہے، اور اس مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تو سمجھیں یہ آخری نماز ہے۔ ارے تم مرتے ابھی، ارے تمہارے بچوں کے شادیاں ہونا ہے، پودے نمازیں بہت دیکھنا باقی، اب تم نہیں مرتے، بے فکر رہو۔ یہ غلط فہمی لوگوں نے ہمارے دلوں میں اتنی ڈال دی ہے کہ ہم آخرت سے غافل ہو گئے۔ تو ہم کو اس کی بھی تیاری کرنا ہے کہ اپنے ماتحت رہنے والے، ہم یہ سمجھتے ماتحت بولے تو ہم آفس میں کام کرنے والے ہیں، ہمارے تحت کام کرنے والے جتنے بھی نوکر ہیں ان کے قدر ان کی رعایت کرنا ہے، ان کو زیادہ ورک نہیں لگانا ہے، ان کو چھوٹ دینا ہے، نہیں، اپنے گھر میں رہنے والی بیوی بھی ہمارے ماتحت میں ہے، اس کے ساتھ بھی ہم رعایت کریں، کہیں کہ ایک افطاری آپ بنائیں، 4 افطاری میں بازار سے خرید کے لے آؤں گا، نہیں، افطار سے پہلے گرم گرم پکوڑے ہونا، ان کو ہرا شربت ہونا، ان کو لال شربت ہونا، ان کو یہ ہونا، ان کو وہ ہونا۔ عورتوں کو دوپہر کے 2 بجے سے اسی کام میں لگا دیے، ان عورتوں پر رحم کرے، وہ بھی کوئی عیسائی عورت نہیں ہے، وہ بھی مسلمان عورت ہے، ہمارے گھر میں رہنے والی، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والی ہے، اس کو بھی عبادت کا شوق ہوتا ہے، اس کو بھی دعائیں مانگنے کا شوق ہوتا ہے، اس سے کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم چیزیں کھانے سے منع فرمایا، یہ تو مکروہ ہوتا ہے، آپ گرم چیزیں نہ بنائیں افطار میں، عصر سے پہلے بنا کر رکھ دیں، ہم ٹھنڈی چیزیں کھانا پسند کر لیں گے۔ اتنی ٹھنڈی حلیم بھجیے کب بنا کے رکھے تھے، سحری کے کیا؟ افطار میں اتنی بڑی لسٹ ہوتی ہے ہماری، بیچاری وہ عورتیں جو تھکی ماندی وہ بھی روزے سے ہوتی ہے، گرمی میں وہ بھی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ وہ بھی سحری کی وہ بھی روزے دار ہے، افطار میں سارے انتظامات تیار کر دیے، پھر اس کے بعد اس کی تراویح کا پڑھنا، پھر رات میں 2 گھنٹے سو جائیں، 1 بجے سے پھر سحری کا انتظام، نہیں معلوم میں روزہ رکھ رہا ہوں دن بھر ٹھنڈا کھانا کھاؤں میں، اتنی بڑی لسٹ ہمارے پاس بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اپنے ماتحتوں پر رحم کرے، اپنے ماتحت میں 2 ہوتے ہیں اس زمانے میں، خاص کر عورتوں پر اور مسجد کے مؤذنوں پر رحم کرے، وہ بھی مسجد کا مؤذن جو ہوتا ہے وہ بھی اس کی بھی بیوی ہوتی ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، 4 بجے سے مسجد میں اعلان کرنا، ایسا دکھتا ہے اسرافیل کو سور کے سامنے ٹھہرا کر دیے، اب سور پھونکو تم لوگ مرنے والے ہو، اور اعلان کرے سحری کا ٹائم ہوگا اٹھو، سحری کا ٹائم ہوگا اٹھو، 3 بجے سے 3:30 بجے سے اعلان کرنا شروع کر دینا، مؤذن کا کام ہے وہ۔ کسی دن اگر غلطی سے مؤذن بھول بھی گیا، پورے محلے والے آگے بولتے کہیں کو رکھے ایسے مؤذن کو، سحری میں نہیں اٹھا رہا مؤذن، یہ مؤذن آزاد دینے کے لیے یا آپ کو سحری میں اٹھانے کے لیے؟ فحاشی دیکھنے کے لیے موبائل فون ہے، بے شرمی کے لیے موبائل فون ہے، ہر چیز کے لیے موبائل فون ہے، لیکن سحری میں اٹھنے کے لیے الارم اس میں نہیں ہے، وہ مؤذن کے بھروسے پہ۔ اچھا وہ اذان بھی بجے تو کون گھر کے عورتیں اٹھنا، انہوں سوئے ہوئے رہتے، لاسٹ میں اجی اٹھو 5 بج رہے، 5 منٹ باقی ہے، اجی اٹھو 10 منٹ باقی ہے، اور ہلا کے اس کا پھر پانی ڈال کے دیکھتی بیوی، اور ہے کہ چلے گا کہ نہیں بول کے، ایسا سوئے ہوئے ٹھہرو 5 منٹ میں اٹھو، اب بھی اٹھے سیدھا قدم بس سحری کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنے منہ کو صاف رکھو. اور روزہ جو ہم رہتے ہیں، روزے کی وجہ سے جو معدہ خالی ہوتا ہے اس کی جو بو منہ سے نکلتی ہے اللہ کے پاس مشک سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ابھی بھی اٹھا دو بولتے ارے تم خاموش بیٹھو، نور مسجد کے خطیب صاحب بولے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے. کہتے میں برش نہیں کرتا ہوں، ویسے کھا لیا. یہ گندگی ہے. یہ معدے کے خالی پن کی وجہ سے جو بو نکلتی ہے وہ بو اللہ کو پسند ہے. گندے دانتا خراب رکھ لے کے نہ مسواک کرنا ہے نہ برش کرنا ہے، اٹھے سیدھا 5 منٹ میں کھا لیے. اور اس کے بعد پھر ارے اذان تک ٹائم رہتا، تمہارا کو کیا معلوم، اذان تک ٹائم رہتا. مفتی صاحب انہوں بن گئے. اب گھر میں پورے لوگوں کو، بچوں کو، بیویوں کو، ارے کھا رہے کھا، اذان تک ٹائم ہے. اس لیے میں ہر سال کہتا ہوں جو شخص اذان تک سحری کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ مغرب کی اذان تک سحری کرتے رہے، اس کا روزہ ہو جائے گا. فجر کی اذان تک سحری کر رہے، مغرب کی اذان تک بھی سحری کر سکتے. آپ کھا سکتے، دن بھر بھی کھا سکتے. آپ روزہ ہے بلکہ سمجھتے رہو، کھاتے رہو، روزہ ہی ختم ہو جائے گا آپ کا. تو یہ چیزیں بچنا ہے. یہ پہلے بتائی جا رہی ہے. رمضان میں کرنے والے کام اگلے جمعہ میں بتائے جائیں گے، لیکن رمضان سے پہلے ابھی 2-3 دن میں شروع ہو جائے تو سب سے پہلے یہیں سے کام شروع کرنا ہے. جو وقت متعین ہے ان کیلنڈروں پر، گھڑیوں پر، مسجد کے سیرنوں پر، مؤذنوں کی باتوں پر کسی پر کوئی اکتفا نہ کرے. اللہ یہ نہیں بولیں گے مسجد نور میں سیرن ہوگا تھا تو تم سحری چھوڑ دیے کیا، نہیں پوچھیں گے. آپ کے پاس وسائل تھے، آپ دیکھ سکتے تھے، ٹائم تھا آپ کے پاس، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کا روزہ غارت ہو جائے گا. ایک نماز، ایک روزہ، ایک سحری، ایک افطار، ایک تہجد، ایک عمل ہمارے پاس زندگی میں ایسا ہو، فخر سے اللہ کے سامنے کہہ سکے اللہ میرا ایک روزہ ایسا ہے جو شرک سے پاک تھا، میری ایک سحری ایسی تھی جو میں نے کینہ کے بغیر سحری کیا تھا، ایک دن میرے پاس ایسا ہے جس میں نے بدنگاہی نہیں کی، ایک تراویح میرے پاس ایسی ہے. اب تراویح بولے زیادہ تراویح ہوتے پہلے دن کی تراویح سب سے زیادہ اہمیت والی تراویح پہلے دن کی ہوتی. جیسا چاند نظر آ جائے پورے بھاگ کے مسجد کو آ جاتے. تراویح ہے پہلی تراویح شروع ہو رہی. اور پھر وہ حافظ صاحب کو چنتے سب سے زیادہ جہاں سب سے زیادہ تیز پڑھا جاتا. اب انہوں کچھ بھی پڑھے نا اللہ اکبر آمین زور سے بول دیتے، بس ختم، کافی، انہوں کچھ بھی پڑھ لینے دو. ایسے حافظ قرآن کی توہین ہے یہ. اور جو یہ لوگ رکھتے ہیں 10 دن میں 3 دن میں قرآن کریم کو مکمل کرنے کا، باقی 27 دن کہاں جانا ہے. اور وہ لوگ بھی یہ جو انتظام ہوتا ہے 10 دن کم سے کم جو ہوتا ہے 3 پارے کا ایک ایوریج ہے کہ کما حق ہو ایک حافظ 3 پارے آرام سے پڑھ سکتا ہے، یہ ایک ایوریج ہے. اس سے زیادہ اگر 5 پارے 10 پارے پڑھ رہا ہے اس کو مسجد کے باہر نکال کے پھینک دو، اس کو ضرورت نہیں ہے تمہارے اسی طرح. اور 3 پارے بھی ایسے لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے جو رمضان میں مصروف ہوتے ہیں، جن کی روزگار صرف رمضان میں ہوا کرتی ہے. اس کے علاوہ ویسے تو رمضان کاروبار کا مہینہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر رمضان میں خاص کاروبار کرنا ہے، ان کو کسی دوسرے سفر پہ جانا پڑتا ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں، تو جیسے رمضان میں 3 سنتیں، ایک تراویح 20 رکعت پڑھنی سنت ہے، دوسرے 30 دن تراویح پڑھنا سنت ہے، اور تیسرے پورا قرآن کریم سننا یہ بھی سنت ہے. تو ان 3 سنتوں میں سے ایک جو قرآن کریم مکمل 30 پارے سننے کی سنت ہے وہ کہیں ان سے چھوٹ نہ جائے، اس لیے یہ انتظام ہوتا ہے. کہاں پڑھ رہا میں تو تراویح، میں فلاں جگہ پر پڑھ، کتنے پارے 20 پارے ہو گیا ختم، 4 دن میں ختم ہوئی تھا، میں اس کے بعد فری ہو گیا. یہ ایسا ہرگز نہ کرے. رمضان کا ایک مہینہ قرآن کا مہینہ. اچھا وہ 30 پارے بھی کون پڑھتے ہیں؟ 3 پارے کا بھی جو انتظام ہوتا ہے 20 رکعت کا کون پڑھتے ہیں؟ وہ پہلی دوسری صف والے اگر پڑھ لیے تو پڑھ لینا، پیچھے بیٹھے ہوئے رہتے. اللہ رحم کرے ان لوگوں کو جو رمضان میں IPL رکھے، ان کے لیے دعائیں کرے اللہ اپنے پاس اپنے دیدار میں اپنے جگہ میں جلدی ان کو بلا لے. جو لوگوں نے انتظام کیا ہے اچھی دعا دے رہے ان لوگوں کو اللہ کے پاس بلانے کے لیے جو رمضان میں IPL رکھے، لوگوں کے ایمان کو ختم کر رہے. گزشتہ 2 رمضان سے تو یہی رمضان میں IPL آ رہا، اس سے پہلے کا رمضان تو ارطغرل میں گزر گیا، اب یہ 2 رمضان تو IPL میں گزر جائیں گے، یہ رمضان بھی IPL میں گزر جائے گا. پیچھے بیٹھ کے کتنے مارا انہوں نے؟ 30 میں 4 مارا، 5 میں 3 باقی ہے، اتنے میں اتنے باقی ہے، اللہ اکبر جلیل آ کے رکعت میں ختم. یہ قرآن کی. اچھا آپ جو نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ رمضان میں امام صاحب کے پیچھے تراویح میں قرآن سن رہا ہوں، یہ جو نیت آپ کی ہے وہ تو آپ نیچے پیچھے بیٹھ کے سن لیے، امام صاحب کے پیچھے کہاں سنیں؟ 1.25 پارا پڑھی، 1 پارا پڑھے، اس سے کم بھی اگر کہیں پڑھایا جا رہا ہے اطمینان سے، اگر ماں کو کون سا ان پٹ آؤٹ پٹ کا بزنس ہے جو 1 مہینے میں کروڑوں کا نقصان ہو رہا. اگر کسی کو ہے تو وہ 3 پارے پڑھ لے، 10 پارے پڑھ لے، 5 پارے پڑھ لے.
ورنہ ایک پارا سوا پارا اطمینان سے جو حافظ صاحب پڑھا رہے ان کے پیچھے تراویح پڑھے. 2 گھنٹے بازار میں کھڑے تھے حلیم کی ویٹ کے لیے, کوئی چکر نہیں آتی, کوئی طبیعت خراب نہیں ہوتی. گھنٹوں سے باہر کھڑے ہو کے باتیں کرتے, کوئی طبیعت خراب نہیں ہوتی. ہوٹلوں میں جاؤ, دعوتوں میں جاؤ, میچ دیکھنے کے لیے گھنٹوں سے کھڑے ہو کے بولتے انہیں کتنے مارا, انہیں کتنے مارا, کوئی طبیعت خراب نہیں ہوتی. تراویح میں آتے طبیعت خراب ہو گئی, نہیں میں کھڑے کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں. معاف فرمائے, میں آپ لوگوں کی بات نہیں بول رہا ہوں کہ دوسری جگہ کی بات بول رہا ہوں, دوسرے مسجد کی بات نہیں تو دوسرے گاؤں کی بات بول رہا ہوں. جس کو شوگر کی بیماری ہے, اتنے غلیظ لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ, آپ لوگ نہیں, اتنے خراب لوگ ہوتے ہیں. نہیں میرے کو شوگر ہے نا, میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. ارے کوئی بیماری ہے شوگر؟ آج سے 20-25 سال پہلے یا 50 سال پہلے کی بات, اگر کسی کو شوگر ہوا تو اماں اس کو شوگر ہوگا بولتے تھے. 2005 میں کسی کے پاس فون ہے تو اماں فون ہے بول کے اس کی عزت کرتے تھے. کسی کے پاس فون نہیں ہے بول تو آج بڑا ہو گیا آدمی. اسی طریقے سے جس کو شوگر نہیں ہے بولے انہیں بڑا آدمی ہے. شوگر, بی پی, تھائرائڈ, یہ کس کو نہیں ہے؟ نہیں میں ہر تھوڑی دیر کو کچھ تو کھانا پڑتا, اس لیے میں روزہ نہیں رہ سکتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا اگر ایک روزہ چھوٹ جائے, سال کے 11 مہینے بھی روزہ رکھ لے, اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچتے. پھر گھنٹوں سے ہم گھر میں بھوکے رہتے, کیا کروں میری حالت ایسی خراب ہو گئی, میں بیوی نہیں ہے نا, انتقال ہوگا, نہیں بول سکتا ہوں, بھواں ہے, بہوں کو کہاں بول سکتا ہوں, جب کھانا دیے جب کھانا پڑتا, وہاں بہو کے ڈر سے بچ رہے, یا اللہ کے ڈر سے دن میں بھوکے رہنے کو پسند نہیں. اور ویسے بھی جو شوگر کے مریض ہے دوسری جگہ کے لوگ, جس کو شوگر کی بیماری ہے, ان کو کون سا کام کرنا ہے, کون سا بزنس ہے ان کا؟ سب جگہ پر اے سی ہے, کولر ہے, راحت میں بیٹھنے کے لیے ہے, اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں, پھر تکلیف کس بات کی ہے؟ روزہ رکھنے میں ڈر کس بات کا ہے؟ روزہ رکھنے کا اہتمام کرے. بہانے سے جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں ہرگز ایسا نہ کرے, اور رمضان میں خاص کر روزے کا اتنا اہتمام کرے کہ ایک روزہ ہم سے چھوٹنے نہ پائے. اور نمازوں کا اہتمام رمضان میں کرنا ہے. وقت ہو گیا, مختصر جلی باتیں عرض کر دوں جو رمضان سے پہلے عرض کرنے کی. اگلے جمعہ تک کتنے ہی روزے گزار ڈالتے, بول کے فائدہ کچھ بھی نہیں رہتا پھر, تو اس لیے بول دے رہا ہوں. وقت ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں کہ اگلے رمضان آنے سے پہلے ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں. ایک نماز ہم سے تکبیر اولیٰ سے نہ چھوڑیں. ایک بات آپ کو بتا دو, جو شخص, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا, 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا, جہنم کے عذاب سے اس کو بری کر دیا جائے گا. اور نفاق کے مسئلے سے, نفاق نہیں مطلب روزی کا جو مسئلے, آج کل بے روزگار ہے, کاروبار میں برکت نہیں ہے, یہ جتنے بھی بہانے ہیں, ان 2 مسئلوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دے گا جو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہے. اب ارادہ کیا کر لے, رمضان کے 30 دن 29 دن, یہ رمضان 29 دن کا ہے, 29 دن, میں کوئی بشارت نہیں دے رہا ہوں 29 دن کا ہے, بلکہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا تھا, اس سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے. 2 ہجری میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک باحیات تھے, تو 7 سال کے روزے 29 دن کے تھے اور 2 سال کے روزے 30 دن کے تھے. اس سے اندازہ لگا سکتا کہ ہر سال جو روزے آتے تقریباً 29 کے ہی ہوتے, 30 کے نہیں ہوتے. لیکن اللہ نے کیا وعدہ فرمایا, 29 دن کے بھی روزے رکھے تو میں 30 دن کا ثواب دے دوں گا. تو جب یہ 29 دن کے 30 دن کے روزے ہوتے ہیں, ایک رمضان سے 30 رمضان تک, یہ 30 دن ہو گئے. شوال کے 10 دن, 6 دن کے تو روزے ہم آرام سے رہتے ہیں. اچھا 6 دن کے روزے کیوں سنت ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے 30 روزے فرض ہے اور پھر شوال کے 6 روزے سنت ہے. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 36 میں نا, حساب بھی نہیں آ رہا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو ایک صدقہ کرے گا اس کو 10 گنا بڑھ کے دے دیا جائے گا, ایک نیکی کرے گا 10 گنا بڑھ کے دے دیا جائے گا. 36 روزے کو 10 سے ضرب دے دو, کتنے ہوتے؟ 360 دن. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360. اللہ کے نبی نے فرمایا جو رمضان کے 30 روزے رکھ لے, شوال کے 6 روزے سنت سمجھ کے رکھ لے, وہ ایسا ہے پورے سال بھر روزے رکھ کے زندگی گزار لیا. تو کتنے ہو گئے وہ 6 دن, یہ 30 دن, وہ 6 دن کے روزے سنت, 36 دن ہو گئے. 4 دن اور محنت کر لے, 40 دن کے روز, 40 دن اگر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لے, 5 نمازیں, جہنم سے بری ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے, اور نفاق کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. کتنا آسان سودا ہے, کتنا سستا سودا ہے. یہ ہم کو کرنا ہے رمضان سے پہلے, یہ اس کا پورا پلان بنا لینا ہے.
صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے زمانے کے لوگ جو تھے 1000 2000 سال زندہ رہتے تھے، 500 سال ان کی عمریں رہتی تھی، اتنے سال وہ عبادت کرتے تھے، لیکن آپ نے تو فرمایا آپ کی امت کے لوگوں کی عمر صرف 60 اور 70 سال کی ہوں گی، وہ لوگ کیسا عبادت کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان لوگوں کو ایک رات اللہ نے ایسی دی ہے جو ایک رات میں اگر عبادت کر لے تو 1000 راتوں کے برابر فضیلت ہے۔ اس زمانے میں 1000 سے زیادہ گنتی نہیں تھی، اب کے زمانے میں جیسا ارب اور کھرب ہے، کھرب سے زیادہ کوئی گنتی نہیں ہے ہمارے پاس، اب تک سائنس اتنی ترقی نہیں ہوئی، کھرب سے آگے کوئی گنتی نہیں ہے، تو اس زمانے میں 1000 سے زیادہ کوئی گنتی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 1000 سے زیادہ راتوں میں جگنے کا ثواب اور اس کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور رمضان میں روزے کی فضیلت کیسی، نماز کی فضیلت کیسی ہے؟ ایک نماز پڑھو 70 نمازوں کے برابر، ایک نفل پڑھو سال بھر نفل نماز پڑھ لو، 2 نفل پڑھے 2 نفل کا ثواب، رمضان میں 2 نفل پڑھے فرض کا ثواب، رمضان میں ایک نیکی کرے 70 فرضوں کے برابر ثواب، ایک فرض پڑھے 70 فرضوں کے برابر، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آگے آنے والی امت اتنے کام نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ثواب بھی بڑھا دیا۔ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے اور بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، لیکن وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں وہ باتیں عرض کی جائیں گی، لیکن جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے اس پر اس رمضان کے آنے سے پہلے پورا رمضان کا چارٹ بنا لیں اور اس کے مطابق زندگی اگر ہم گزاریں تو اس رمضان کو ہم کامیاب بنانے اور اچھا بنانے میں ہمارا مددگار ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ جو 2 باتیں میں نے عرض کی تھی وہ 2 باتیں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں